السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 25 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 29 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ ہندو شدت پسند تنظیم نے کرناٹک میں حلال گوشت پر پابندی لگانے کا کیا مطالبہ۔ کرناٹک میں ایک ہندو شدت پسند تنظیم ہندو جن جاگرتی سمیتی نے اعلان کیا ہے کہ حلال گوشت اور حلال کھانے کی اشیاء پر پابندی لگا دی جائے، کیونکہ مسلمان حلال کاروبار کے ذریعے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں اور بھارت کو اسلامی ریاست میں بدلنے کی سازش کر رہے ہیں۔ شدت پسند تنظیم کے رکن موہن گوڈا نے اپنی ویڈیو میں مزید کہا کہ ہم تمام ہندوؤں پر زور دیتے ہیں کہ وہ حلال گوشت، حلال مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور جھٹکے کا گوشت استعمال کریں جس میں ذبیحے کے ہندوانہ طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئیے ہم اس طرح کی ملک دشمن سرگرمیوں کے معاشی بائیکاٹ میں حصہ لیں۔ اس دوران کرناٹک کے وزیر داخلہ کا عجیب و غریب بیان سامنے آیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ مسلمانوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو احتجاج کیا ہے یہ سب اسی کا رد عمل ہے۔ ادھر دوسری جانب کرناٹک میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر ایچ وشوناتھ نے اپنی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے ریاست کی بی جے پی حکومت سے سوال کیا کہ اگر مسلم ممالک انڈیا کے تمام NRIs کو انڈیا واپس بھیج دیں تو کیا حکومت انہیں نوکریاں دیں گی۔ وشوناتھ نے یہ سوال ریاست میں ہندو تہواروں کے دوران مسلمانوں کی طرف سے دکانیں نہ لگانے کے معاملے پر پوچھا ہے۔ ایک اور بی جے پی ممبر اسمبلی انل بیناکے نے کہا کہ لوگوں کو صرف مخصوص دکانوں سے خریدنے کے لیے کہنا غلط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میلوں میں مسلم تاجروں پر پابندی لگانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم انہیں نہیں روکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر ایک کو اپنی پسند کے مطابق تجارت کرنے کی آزادی ہے، لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے کہ وہ کہاں سے خریدنا چاہتے ہیں۔ سلی ڈیلز بلی بائی کے ملزمان کو ضمانت مل گئی۔ دہلی کی ایک مقامی عدالت نے متنازع سلی ڈیل ایپ بنانے والے اومکاریشور ٹھاکر اور بلی بائی کیس کے ملزم نیرج بشنوئی کو ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے ضمانت دینے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ ملزمان کے نام پہلی بار جرائم کی فہرست میں آئے ہیں، اگر انہیں مسلسل جیل میں رکھا گیا تو انہیں سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ضمانت کا حکم دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ وہ ملزم پر سخت پابندیاں عائد کر رہی ہے کہ وہ شواہد سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور نہ ہی گواہوں کو دھمکیاں دیں۔ ملزمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیس میں کسی گواہ سے رجوع نہ کریں اور نہ ہی اس پر اثر انداز ہوں۔ ان سے یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے موبائل فون کو ہر وقت آن رکھیں اور تفتیشی افسر کے پوچھنے پر اپنی موجودہ جگہ بتائیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ ملزمان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالت جب بھی پیش ہونے کا حکم دے گی انہیں پیش ہونا پڑے گا۔ ادھر دوسری جانب سماجوادی پارٹی کے قداور لیڈر رامپور سے نو منتخب MLA محمد اعظم خان جو یو پی کی سیتاپور جیل میں بند ہیں، وہ آج اتر پردیش اسمبلی میں MLA کے طور پر حلف نہیں لے سکیں گے، کیونکہ عدالت نے جیل انتظامیہ کی جانب سے دی گئی درخواست کو مسترد کر دیا ہے جس میں انہیں اسمبلی میں حلف برداری کے لیے لے جانے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ اعظم خان رامپور اسمبلی سیٹ سے MLA منتخب ہوئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے رامپور کی لوک سبھا سیٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اعظم خان کو بھی آج اسمبلی میں بطور MLA حلف اٹھانے کے لیے آنا تھا، جس کے لیے جیل انتظامیہ نے عدالت سے اجازت طلب کی تھی تاکہ وہ اسمبلی میں جا کر حلف اٹھا سکیں، لیکن عدالت نے اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اب اسمبلی میں نہیں جا سکیں گے۔ کیجریوال نے بتایا کہ یو پی میں بی جے پی کی جیت کی وجہ کیا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی جیت کے بارے میں کہا ہے کہ متبادل کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کو انٹرویو دیتے ہوئے اروند کیجریوال سے پوچھا گیا کہ اگر آپ بی جے پی کے ہندوتو کو فرقہ پرستی کہتے ہیں تو کیا آپ اسے کاؤنٹر کریں گے؟ اس کے جواب میں کیجریوال نے کہا، نہ تو میری بی جے پی سے لڑائی ہے اور نہ ہی میری کانگریس سے لڑائی ہے۔ میں نے کئی بار ہندوتو کی تعریف کی ہے۔ رامائن اور گیتا میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہندوتو ہے۔ رامائن میں بھگوان رام کے کہے گئے الفاظ ہندوتو ہیں۔ بھگوان رام نے ایک دوسرے سے نفرت کرنا نہیں سکھایا۔ بھگوان رام سبری کا جھوٹا بیر کھاتے تھے اور یہ لوگ دلتوں کی لنچنگ کراتے ہیں۔ اگر بی جے پی کا ہندوتو صحیح نہیں ہے تو اسے یو پی میں اتنے ووٹ کیسے ملے؟ اس سوال کے جواب میں کیجریوال نے کہا کہ کوئی اپوزیشن باقی نہیں ہے، صرف ایک ہی پارٹی ہو اور سب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں تو پھر کوئی چارہ نہیں۔
قومی سطح پر آپشن بننے کے سوال پر کیجریوال نے کہا کہ ملک کے اندر لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ 2 ریاستوں میں ایک ایماندار پارٹی آ گئی ہے۔ سیاست میں آنے سے پہلے ہم بھی سوچتے تھے کہ آج تک اسکول اسپتال خراب ہیں، اس کا مطلب یہ مشکل کام ہے۔ کانگریس بی جے پی سب کی سرکار آ چکی ہے، اب ہم نے آ کر دیکھا کہ 5 سال میں ہی ہو گیا۔ ہو تو سکتا ہے انہوں نے جان بوجھ کر خراب کیا، پیسے کھائے، ملک کو لوٹا، یا تو یہ سدھر جائیں یا پورا ملک بدلے گا۔ میرے سامنے ملک ہے، 130 کروڑ لوگوں کا گٹھ بندھن بنائیں گے، مجھے ان پارٹیوں کے گٹھ بندھن سے مطلب نہیں ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں گورکھپور میڈیکل کالج میں آکسیجن کی کمی سے بچوں کی موت کے معاملے میں ملزم بنائے گئے کفیل خان نے حمایتیوں سے مالی مدد کی اپیل کی ہے۔ کفیل خان نے کہا کہ وہ نئی زندگی کا آغاز کر کے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ایس پی نے کفیل خان کو دیوریا کشی نگر سے MLC کا امیدوار بنایا ہے۔ کفیل خان نے کہا کہ زندگی کی نئی شروعات ہوئی ہے، میں الیکشن لڑ رہا ہوں، مجھے نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کچھ مدد کی ضرورت ہے۔ یہی نہیں، کفیل خان نے کچھ نمبر بھی جاری کیے ہیں جن پر رقم بھیج کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کفیل خان نے کہا کہ آپ سب کی مزید دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یونیفارم سول کوڈ بھی نفسیاتی فائدہ اٹھانے کا طریقہ، ماہرین قانون کی رائے۔ اتراکھنڈ حکومت کی جانب سے یکساں سول کوڈ لائے جانے کے اعلان پر سپریم کورٹ کے سینئر وکلاء کا کہنا ہے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے اور یہ صرف سرخیاں بٹورنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ماہرین قانون کا کہنا ہے کہ کوئی نجی قانون مرکز کے حلقے اختیار میں آتا ہے، اس لیے ایک کا ریاستی قانون کسی بھی مرکزی قانون کی جگہ نہیں لے سکتا جب تک کہ اس سے صدر جمہوریہ کی منظوری نہ مل جائے۔ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کے اعلان پر سوال اٹھاتے ہوئے سپریم کورٹ کے سینئر وکیل سنجے ہیگڑے نے کہا کہ شادی، گود لینا، وراثت اور دیگر معاملوں کے لیے مختلف طبقات کے لیے ایک یکساں مرکزی قوانین موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخر اتراکھنڈ حکومت کوئی کیسے ایسا قانون بنا سکتی ہے جو مرکز کے قوانین کو منسوخ کر دے گا اور ریاست کو اپنے طریقے سے قانون کی چھوٹ دے گا۔ سپریم کورٹ کے ایک اور وکیل شاہ رخ عالم کا کہنا ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو مسلمانوں کے مسئلے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کی وکالت کرنے والوں کی دلیل ہے کہ اس سے توقعات میں برابری، اتحاد اور قومی جذبہ پیدا ہوگا۔ شاہ رخ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بات پر دھیان دینا ہوگا کہ وہ اسے ریاستی سطح پر کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے علاقائی سطح پر برابری کی کوشش ہوگی۔ اس سے نشانے پر مذہب ہے، اگر اتراکھنڈ اسے قومی اتحاد کے نام پر کر رہا ہے تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ دہلی یا اتر پردیش سے الگ ہوگا؟ سپریم کورٹ کے ایک اور سینئر وکیل راجیو دھون نے بھی اس پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی اہم اور تفصیلی جانکاری کے یہ کہنا مشکل ہے کہ اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صرف سیاست ہے، یونیفارم سول کوڈ کو لے کر کوئی جانکاری ابھی تک سامنے نہیں ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہے جس پر بات کی جائے۔ شاہ رخ عالم کہتے ہیں کہ ریاست اور بی جے پی صرف اس ایشو کو گرم رکھنا چاہتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ ایک جنرل سول کوڈ سے اس کا کیا مطلب ہے، یہ ایک نفسیاتی بات زیادہ ہے کیونکہ حملے کا جذبہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے۔ دوسری طرف سینئر وکیل سنجے ہیگڑے کہتے ہیں کہ بی جے پی نعروں اور ہیش ٹیگ سے آگے نہیں سوچ پاتی، اس لیے یونیفارم سول کوڈ کے دعوے کو بھی ایسا ہی ماننا چاہیے۔ بنگال اسمبلی میں فری اسٹائل کشتی، TMC ممبر اسپتال میں داخل۔ بنگال کی قانون ساز اسمبلی میں مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ معلومات کے مطابق بنگال اسمبلی میں بی جے پی MLA منوج تیگا اور TMC MLA آسیت مجمدار کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں آسیت مجمدار زخمی بتائے جا رہے ہیں جنہیں اسپتال لے جایا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بی جے پی کے 5 ممبران اسمبلی کو بشمول شوبندو ادھیکاری اسمبلی سے اگلے احکامات تک معطل کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بنگال قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آج آخری دن ہے۔ مبینہ حملے کے بعد بی جے پی MLA اسمبلی سے باہر آ گئے۔ بی جے پی MLAs نے الزام لگایا کہ وہ پیر بھوم پر بحث کرنا چاہتے تھے، جس پر مبینہ طور پر ہنگامہ آرائی کے بعد TMC MLAs نے دھکا مکی اور مار پیٹ کی۔ بی جے پی MLA منوج تیگا نے اسمبلی کے باہر احتجاج کے دوران کہا کہ TMC MLA نے انہیں دھکا دیا اور گھونسے مارے، انہوں نے اپنی شرٹ پھٹنے کی بات بھی کی۔ اس کے بعد بی جے پی کے MLA اور بنگال اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شوبندو ادھیکاری نے اسمبلی کے باہر نعرے لگائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ED نے مہاراشٹر حکومت کے وزیر نواب ملک اور ان کے خاندان کے ارکان کے نام کرلا، باندرا اور سانتا کروز میں واقع مختلف جائیدادوں کی تفصیلات کے سلسلے میں دستاویزات طلب کیے ہیں۔
ABP نیوز پورٹل پر شائع خبر کے مطابق ED کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیرج کمار نے منی لانڈرنگ کی روک تھام ایکٹ 2002 کے تحت نواب ملک کے خلاف جاری تحقیقات کے لیے یہ معلومات مانگی ہے۔ نیرج کمار نے یہ خط 24 مارچ کو لکھا تھا، جس میں ان سے تصدیق شدہ دستاویزات اور دیگر ریکارڈ فراہم کرنے کی اپیل کی گئی تھی۔ جن جائیدادوں کی معلومات مانگی گئی ہے وہ نواب ملک، ان کی اہلیہ اور ان کے بیٹے فراز کے نام پر بتائی جا رہی ہے۔ رواداری دکھانے کی کوشش، مسلمان نے مندر میں 37 کوئنٹل کا گھنٹا لگایا۔ مسلمان ہم آہنگی دکھانے کے لیے کہیں مندر کے لیے زمین عطیہ کر رہے ہیں تو کہیں مندر میں گھنٹا لگوایا جا رہا ہے، مگر اکثریتی طبقہ مذہبی منافرت کے جس جنون کا شکار ہے وہ کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ یہ جنون روز بروز بڑھ رہا ہے اور نفرت انگیز مہم مسلسل جاری ہے۔ مدھیہ پردیش کے مندسور میں نام نہاد فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال دیکھنے کو ملی ہے۔ یہاں ایک مسلمان معمار نہرو خان نے پشوپتی ناتھ مندر کے احاطے میں 37 کوئنٹل کا مہا گھنٹا نصب کیا ہے۔ یہ گھنٹا کافی دیر تک احاطے میں صرف لوگوں کے درشن کے لیے رکھا گیا، پھر نہرو خان نے بغیر کسی قیمت کے اسے مندر کے احاطے میں نصب کر دیا۔ اب یہ گھنٹا نام نہاد فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال بن کر دور دور تک گونجے گا۔ اس کا افتتاح جلد ہی وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کریں گے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں مرکزی وزارت داخلہ نے لوک سبھا کو بتایا ہے کہ جموں کشمیر سے باہر کے 34 افراد نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں جائیدادیں خریدی ہیں۔ یہ جائیدادیں جموں، ریاسی، ادھمپور اور گاندربلی اضلاع میں واقع ہیں۔ ادھر ایک تیسری خبر میں عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے ناظم تعلیمات کی ذمہ داریاں مولانا حسین احمد ہریدواری کے سپرد کر دی ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ 14 اور 15 مارچ کو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے اجلاس میں ناظم تعلیمات مولانا خورشید گیاوی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ حالانکہ پہلے ان کا استعفیٰ نامنظور ہونے کی خبر آئی تھی، لیکن بعد میں اسے منظور کر لیا گیا، جس کے بعد اس اہم عہدے کے لیے اراکین شورا نے مولانا حسین احمد ہریدواری کا انتخاب کیا۔ مولانا حسین احمد ہریدواری گزشتہ تقریباً 26 سالوں سے دارالعلوم دیوبند میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وہ جمعیت علماء ہند اتراکھنڈ کے ریاستی صدر بھی ہیں اور ان کو جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی کے قریبی لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔